نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه وأجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند صلوات. علی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضوی المعروف نگیو، مہمان خصوصی علی جناب. آئے ہم جانتے ہیں آج پوری روح سرزمین پہ عراق نہ محفوظ ہے، وجہ یوم قدس کی خاموشی ہے. آج سیریا غیر محفوظ ہے، وجہ یوم قدس پہ جہاں قبلہ اول کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے چھین لیا گیا. یہ بے غیرت قوم صرف یہ سمجھ کے کہ خمینی شیعوں کا لیڈر ہے، اس وقت سمجھ کے، بلکہ اس کو قرآن کی پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھ کر خاموش اور چپ رہنے کی وجہ آج یہ سب کچھ ہے. آج ہم یہی کہتے ہیں، ارے ایران لڑ رہا ہے تو ایرانیوں کو مبارک، غزہ لڑ رہا ہے غزہ والوں کو مبارک، فلسطین لڑ رہا ہے فلسطینیوں کو مبارک. اسی آنچ نے آج ہندوستان میں یہ وبا، یہ بوال لایا ہے. آج کس طریقے کے ساتھ اسی گاندھی کے مملکت میں مسلمانوں کی آبرو اور عزت کو پار پار کر رہے ہیں. کیسے پیغمبر اکرم کی عظمت کو ہماری آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے ہم میں سے ایک لائن کو اٹھا کے قرآن مجید کی توہین کرا رہا ہے. یہ سب کی وجہ کچھ پر خاموشی ہے. آج بھی سمجھو، یوتی نارائن سنگھ آنند کی شیپ میں، ملعون وسیم کی شکل میں، جہاں ایک رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، قرآن مجید کی توہین. ہم اور آپ اسی کشمکش ہے، یہ شیعہ ہے یا یہ. اے عزیزان ملت، جب تک تم خاموش رہو گے لگا. تب زینب اولیاء نے کہا ہے، اے کوفیو، یہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ مگرمچھ کی آنسو ہے. تم کربلا میں جب میرے بھیا کو 3 روز بھوکا پیاسا لعین یزید نے کربلا کے میدان میں شہید کیا، اے اہل کوفی تم خاموش ہو کر کوفے میں رہے تھے. تم کربلا میں جب آنا ہوا، یزید کو جرت ہوا، 2 امام کو شہید کر دیا، تو بھی اس جرم میں شامل ہے. یہ بہت بڑا ایکسپوز کیا تھا. زینب اولیاء جس طرف دنیا کی نگاہ نہیں جا رہا تھا، دنیا کی کنسنٹریشن، دنیا کی نگاہ فقط یزید اور شمر لعین پہ تھا. یزید ظالم ہے، شمر لعین قاتل، بس ان دو کو. یہ زینب اولیاء کی بصیرت تھی جس نے تیسرا طبقہ، جو خاموش ساکت طبقہ، جو خاموش رہا تھا، جو اپنا بے قصور سمجھ کے بیٹھا تھا، ان کا بھی چہرے سے نقاب اتار کے دنیا کے سامنے بتا دیا سب سے بڑا جو جرم کیا ہے. اے اہل کوفہ، تم نے اپنی اولاد کو ایک کمسنی میں بورڈنگ اسکول بھیجو. ادھر اسکول چیزر گھر ٹیک کر سے جاتا 1 لاکھ روپے سالانہ کھیچا، آئیڈیل بھی روچا. یہ امید رکھتے ہو تم رینٹل آدمی سے. آپ کو نہیں معلوم ہے اس بچے کے ساتھ سوشل فزیکل کیا اسالٹ ہوتا ہے. وہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا. وہاں پہ اس کے ساتھ جسمانی کیا ظلم و ستم ہوتا ہے تم نہیں جانتے ہو. تم اپنی بچیوں کو دوسرے کے گھر میں بیچتے ہو، تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی لیڈر اس کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا کوئی علماء کرام نے اس سوشل ایشوز کو اٹھالا ہے؟ اے برادران عزت، خدا کی قسم یہی موضوع تھا، خاموشی. خاموشی قدس کا آج یہ باعث بنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کس قدر ہماری مقدسات کی حرمت کو پامال کر رہا ہے؟ وجہ فقط یہی ہے کہ ہم خاموش رہا. اے برادران عزت، اے میری مدد ایرانی، یہ فقط نہ فقط اسلامی بلکہ انسانیت کا ہے، کیونکہ دھرم سے پہلے، مذہب سے پہلے انسانیت پہلے آتی ہے. یہ انسانیت، اگر کوئی لوٹ رہا ہے، کسی کی عزت و آبرو لوٹ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، ہم اس کا حسب نسب مذہب نہیں پوچھیں گے، بلکہ ہماری غیرت یہ پوچھے گا یہ انسان ہے، انسان کی مدد کرنی چاہیے. مجلس ایام شہادت چل رہا ہے. امیر المومنین
مہنی کا حکم نہیں، یہ ایرانی حکم نہیں، یہ کسی علماء کا حکم نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اہل بیت کا حکم ہے، یہ ہمارے ائمہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے تا قیامت تک جہاں کہیں بھی مظلومین کی بے حرمتی ہو رہا ہو یا ان مستضعفین کو کچلا جا رہا ہو، ہمیں ڈھال بن کر، ہمیں شیل بن کر ان کے سامنے قیام کرنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔